مجھے بتائے شیخ افضل کہ بڑی کلیئر، اگر سمپل پالیٹکس کی ہم دیکھیں آبزرو کریں تو گورنمنٹ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ان کو دو چیزیں چاہیے تھی. یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ شاید 26 نومبر کے بعد ہم نے تو گرا لیا ان کو، اور اب ان میں سڑک گرم کرنے کی سکت نہیں رہی. اور اگر یہ ہماری گورنمنٹ ڈسٹرب کر کے نہیں گرا سکتے تو ٹھیک ہے، چوں چوں کرتے رہے، ہم ان کو لٹکائی رکھیں گے، یہ نیگوسیشن وہ نیگوسیشن. ان میں سے آدھے لیڈر آپ کے کہتے ہیں ہم انڈائریکٹ مذاکرات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، آدھے کہتے ہیں ہم ان سے کر رہے ہیں. یہ پھر جا کے جس سے مرضی پوچھیں، جس سے مرضی پوچھ کے جواب دیں، سب کچھ ہے. اگر آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے انڈائریکٹ ہو رہے ہیں مذاکرات ان کے تھرو، اور یہ سامنے فرنٹ ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں پراکسی، یہ آپ ان کو پراکسی کہہ لیں، تو وہاں تو سب سے بڑا مسئلہ ایک مسٹرسٹ کا ہے کہ وہ مسٹرسٹ کیسے ختم ہوگا. اگرچہ بشا بی بی کی باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے انہوں نے کہی کہ میں اداروں سے مخاطب ہوں کہ اگر ہم واپس آتے ہیں تو کوئی وینجنس نہیں ہوگی، کوئی انتقام نہیں ہوگا. تو اصل ایشو تو مسٹرسٹ کا ہے. یہ تو بس جو بھی مذاکرات ہم دیکھ ہی رہے ہیں وہ مسٹرسٹ ختم کیسے ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی پھونک پھونک کے قدم رکھ رہی ہے، اور اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے خصوصاً 26 نومبر کے واقعات کے بعد اس کی سوچ اب وہ نہیں ہے جو 1 یا 1.5 سال پہلے تھی. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آنے والے چند دنوں میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. مذاکرات ہو رہے ہیں پولیٹیکل قیادت کے بیچ، کیونکہ بارہا ان کے عمائدین لیڈرز نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا. اور جس آفر کو اس وقت قبول نہیں کیا گیا، لیکن جب حالات اس نیج پہ آ گئے کہ 26 نومبر کو گولی چل گئی، اور 26 نومبر کے بعد جو ہیں دو چیزیں بڑے خطرے میں پڑ گئی تھی. ایک تو فارم 47، کیونکہ اگر پاکستان کا مستقبل فارم 47 کی جمہوریت ہے تو پھر کسی پارٹی نے عوام کے پاس نہیں جانا ہے. فارم 47 کے الیکشن ہوں گے، اور اس وجہ سے جمہوریت جو ہیں یہ نہ پنپ سکتی ہیں، نہ یہ پاکستان میں پرورش پا سکتی ہے. دوسری بات جو تھی وہ حق احتجاج ہے جو آرٹیکل 16 گارنٹی کرتا ہے. اگر سیاسی قوت ہے، آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، کل یہی نون یا پیپل پارٹی اسی ڈی چوک پہ احتجاج کرنا چاہیں تو یہ مثال تو قائم ہو گئی. کل کلام کو یہ کسی اور پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پریسیڈنٹ قائم کر دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی قوت حق احتجاج سے بھی دستبردار ہو جائے. تیسری بات یہ ہے پاکستان کی عالمی دنیا میں بڑی جگنسائی ہوئی. ریاست نے اور حکومت نے جو موقف اپنایا، لاشوں سے انکاری ہوئے، واقعات سے انکاری ہوئے. اب اس تمام کا جسٹ یہ نکلا کہ اب سیاسی قوتیں اندرون خانہ جو ان کے لیڈرز ہیں یہ ان حالات سے خوش تو نہیں ہے، یہ اس جمہوریت سے تو یہ بھی خوش نہیں ہے. اور بے شک وہ خوش ہیں اگر دھرنے نہیں ہو رہے، لیکن جو جمہوری لوگ ہوتے ہیں 47 میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ حکومت کر رہے جو ہیں، جمہوری لوگ ہیں نا وہ خوش نہیں ہو سکتے ہیں. کسی بھی ایسی، چاہے کسی پارٹی سے ان کا تعلق کیوں نہ ہو، لیکن منافی جمہوریت اقدامات سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں. میری ایک بات جو ہے آپ یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس میں ابھی تھوڑی دیر قبل تک 2-3-4 ایام تک جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو حکومتی مذاکراتی ٹیم ہے وہ انڈر سرٹن انسٹرکشن جو ہیں انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنا لی ہے کہ یہ وہ گرمجوشی نہیں دکھا رہی ہے جو پہلے 1-2 سیشن میں انہوں نے دکھائی ہے. اور اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ اگر کوئی انٹریکشن جو ویزیبل نہیں ہے اور نظر نہیں آ رہا ہے اور شاید ہو بھی نہیں رہا ہے، اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. اور شاید وہ نہیں نکلنا چاہیں گے کہ اگر کوئی ری اپروچمنٹ ہوتی ہے، مصالحت ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح میکینزم کے خواہش مند ہوں گے کہ جس طرح رانا صاحب نے کہا. یہ جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں، مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں. یہ نیگوسیشنز بھی تو اچانک ایک دن نہیں شروع ہو گئی نا، کہ ایک دن ان کے دہر میں بھی آ گیا اوہ بڑا ہو گیا لیٹس ٹاک ٹو عمران خان، اور ایک دن عمران خان بھی اٹھے چلو یار ان سے بات کر لو جن سے ہاتھ بھی نہ ملاتے تھے. یہ نیگوسیشنز بھی تو پس پردہ کسی نیگوسیشنز کی وجہ سے شروع ہوئی ہیں نا. اگری کرتے ہیں آپ؟ 100%.